الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم جمعہ کے قائم کرنے کی، جمعہ کس پر واجب ہوتا ہے، اس کی شرائط کے بارے میں سنتے ہیں۔ جمعہ واجب ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک بھی فوت ہو گئی تو فرض نہیں، پھر بھی اگر پڑے گا تو ہو جائے گا، بلکہ مرد عاقل بالغ کے لیے جمعہ پڑھنا افضل ہے اور عورت کے لیے ظہر افضل۔ ہاں، عورت کا مکان اگر مسجد سے بالکل متصل ہے کہ گھر میں امام مسجد کی اقتداء کر سکے تو اس کے لیے بھی جمعہ افضل ہے، اور نابالغ نے جمعہ پڑھا تو نفل ہے کہ اس پر فرض ہی نہیں۔ نمبر 1، شہر میں مقیم ہونا۔ جو بندہ شہر میں مقیم ہے اسی پر جمعہ فرض ہے، ہر ایک پر نہیں۔ نمبر 2، صحت یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں۔ جو مریض ہے، اور مریض سے مراد وہ ہے کہ مسجد جمعہ تک نہ جا سکتا ہو، یا چلا تو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا۔ شیخ فانی مریض کے حکم میں ہے، جو بالکل بوڑھا آدمی ہے کہ اس سے چلا ہی نہیں جاتا، نہ بیٹھا جاتا ہے نہ اٹھا جاتا ہے، وہ بھی مریض کے حکم میں ہے، اس پر بھی جمعہ فرض نہیں۔ صحت ہونا یہ ضروری ہے۔ جو بندہ اتنا بیمار ہے کہ اگر اٹھ کر جائے گا تو اب اس کا مرض اور بڑھ جائے گا تو اس پر جمعہ فرض نہیں۔ ہاں، اس سے کم بیمار ہے تو پھر جمعہ پڑے گا، یعنی جا سکتا ہے مسجد میں، جیسے بخار ہو گیا تو بخار میں بندہ جا سکتا ہے، سر میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، یا اس طرح کی کوئی درد ہے تو پھر تو بندہ جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اتنی سیریس بیماری ہے کہ بندہ ہسپتال میں ہے، وہاں سے اٹھ ہی نہیں سکتا، اٹھے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس پر جمعہ فرض نہیں۔ جو شخص مریض کا تیمار دار ہو، جانتا ہے کہ جمعہ کو جائے گا تو مریض دقت میں پڑ جائے گا اور اس کا کوئی پرسان حال بھی نہ ہو تو اس تیمار دار پر جمعہ فرض نہیں۔ ایسا بندہ جو اپنے مریض کے پاس اکیلا ہی ہے، دوسرا کوئی بندہ اس کے ساتھ ہے ہی نہیں، اور مریض بھی ایسا ہے کہ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اکیلا چھوڑیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، تو ایسے بندے پر بھی جمعہ فرض نہیں۔ نمبر 3، آزاد ہونا۔ غلام پر جمعہ فرض نہیں۔ اب چونکہ سارے ہی آزاد ہیں تو اس لیے سب پر جمعہ فرض ہے۔ نمبر 4، مرد ہونا، کہ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں، مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر نہیں۔ نمبر 5، بالغ ہونا، بندہ بالغ ہو، نابالغ پر جمعہ فرض نہیں، اور بالغ بندہ کب ہو جاتا ہے؟ 12 سے 15 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس پر جمعہ فرض ہے، نابالغ پر فرض نہیں۔ اگر پڑھے گا تو جمعہ تو ہو جائے گا لیکن وہ نفل ہوگا، فرض اس پر ہے ہی نہیں۔ نمبر 6، عاقل ہونا۔ یہ دونوں شرطیں خاص جمعہ کے لیے نہیں بلکہ ہر عبادت کے وجوب میں عقل اور بلوغ شرط ہے۔ عاقل بھی ہو، عقل مند بھی ہو اور بالغ بھی ہو، اور اگر عقل مند ہی نہیں، یعنی پاگل ہے یا اس طرح کہ اس کو ذہنی کوئی مسئلہ ہے کہ وہ مسجد کو مسجد نہیں سمجھتا، یا وضو کرنا نہیں سمجھتا، نماز نہیں سمجھتا، تو ایسے بندے پر فرض نہیں۔ بعد نابینا بلا تکلف، بغیر کسی کی مدد کے بازاروں راستوں میں چلتے پھرتے ہیں اور جس مسجد میں چاہیں بلا پوچھے جا سکتے ہیں، ان پر جمعہ فرض ہے۔ انکھیارا ہو۔ نمبر 7 ہے انکھیارا ہونا، یعنی آنکھ والا ہو، اس پر جمعہ فرض ہے، اور جس کی اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ وہ مسجد تک جا سکے یا اپنے کام خود کر سکے تو اس پر فرض نہیں۔ نمبر 8، چلنے پر قادر ہونا۔ اپاہج پر جمعہ فرض نہیں، جس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں ہیں اس پر جمعہ بھی فرض نہیں ہے۔ خود چل سکتا ہو، جمعہ گاہ تک جا سکتا ہو تو جمعہ اس پر فرض ہے۔
جس کا ایک پاؤں کٹ گیا یا فالج سے بیکار ہو گیا، اگر مسجد تک جا سکتا ہے تو اس پر جمعہ فرض ہے، ورنہ نہیں۔ ایک پاؤں کٹ گیا، مسجد تک جا سکتا ہے، چل سکتا ہے تو جمعہ فرض ہے، اگر چل ہی نہیں سکتا تو پھر جمعہ فرض نہیں۔ نمبر 9، قید میں نہ ہونا، مگر جب کہ کسی دین کی وجہ سے قید کیا گیا اور مالدار ہے یعنی ادا کرنے پر قادر ہے تو اس پر جمعہ فرض ہے۔ کسی نے اس کو پکڑ لیا، ہاں بھائی تو میرا قرض دینا ہے، تو نے میرا دے گا تو تجھے چھوڑوں گا، ورنہ تجھے ادھر بند کر دیتا ہوں، تو اگر ایسا قید ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں، دے سکتا ہے، تو پھر اس پر جمعہ فرض ہے۔ اگر ایسا معاملہ نہیں بلکہ یہ خود غریب ہے بیچارہ تو پھر جمعہ اس پر فرض نہیں۔ جیسے قیدی ہیں جیلوں والے، اب ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، اور جو جیل میں مسجد ہوتی ہے اس میں بھی اذن عام نہیں ہوتا کہ باہر والے بھی آ کر پڑھ سکیں، وہ صرف وہاں قیدیوں ہی کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے تاکہ قیدی یہاں پر آ کر نماز پڑھیں، تو وہاں پر بھی ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ نمبر 10، بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا، کسی کا خوف نہ ہو، یعنی اگر مسجد میں جائے گا یا تو بادشاہ ہی اس کو مار دے گا یا پکڑ کر قید میں ڈال دے گا، یا میں جاؤں گا تو راستے میں لوٹا جاؤں گا، یا کوئی ظالم ہے وہ کھڑا ہوا ہے راستے میں، جو بھی وہاں پر جا رہا ہے اس کو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے اس پر، تو ایسی صورت میں جمعہ اس پر فرض نہیں ہے۔ ایک جمعہ یا 2 جمعے یا جتنی دیر یہ معاملہ ہو، جب وہ معاملہ ختم ہو جائے گا پھر جمعہ اس پر فرض رہے گا۔ نمبر 11، می یا آندھی یا اولے یا سردی کا نہ ہونا، یعنی اس قدر کہ ان سے نقصان کا صحیح خوف ہو۔ اتنا می ہے، اتنی بارش ہے کہ اگر باہر نکلے گا تو یہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا، تو پھر جمعے کو نہ جائے۔ یا اتنی آندھی ہے کہ یہ باہر نکلے گا تو اڑ جائے گا، تو پھر بھی جمعے کے لیے نہ جائے۔ یا اولے پڑ رہے ہیں کہ اتنے پڑ رہے ہیں تیزی سے کہ اگر باہر نکلے گا تو اولوں کی نظر ہو جائے گا، اولے اس کو پڑھ کے زخمی کر دیں گے اس کو، تو پھر نہ جائے۔ اور اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں، کچھ بارش ہو رہی ہے معمول کے یہاں، ہمارے ہاں جو بارشیں ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں جمعہ قضا نہیں کر سکتے، جمعہ فرض ہی رہے گا۔ جمعہ کی امامت ہر مرد کر سکتا ہے جو اور نمازوں میں امام ہو سکتا ہو، اگرچہ اس پر جمعہ فرض نہ ہو، جیسے مسافر یا غلام، یہ جمعہ کی نماز پڑھا سکتے ہیں، جبکہ بقیہ نمازیں بھی وہ پڑھاتے ہوں یا پڑھا سکتے ہوں تو جمعہ کی نماز بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی اس کے لیے کوئی ایکسٹرا کوئی اس کی شرط نہیں کہ اس میں یہ شرط ہوگی تو جمعہ پڑھائے گا، یہ شرط نہیں ہوگی تو جمعہ نہیں پڑھا سکتا۔ جو امام عام نمازیں پڑھاتے ہیں وہی جمعہ پڑھا سکتے ہیں۔ جس پر جمعہ فرض ہے اسے شہر میں جمعہ ہو جانے سے پہلے زور پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، بلکہ امام ابن حمام نے فرمایا حرام ہے، اور پڑھ لیا جب بھی جمعہ کے لیے جانا فرض ہے، اور جمعہ ہو جانے کے بعد زور پڑھنے میں کراہت نہیں، بلکہ اب تو زور ہی پڑھنا فرض ہے۔ اگر جمعہ دوسری جگہ نہ مل سکے مگر جمعہ ترک کرنے کا گناہ اس کے سر رہا۔ جس پر جمعہ فرض ہو اس پر جمعہ ہی پڑھنا فرض ہے، زور نہیں پڑھ سکتا۔ گھر میں ہی ہے بندہ، اب کہے گا میں جمعہ تو نہیں پڑھ سکتا، میں زور پڑھ لوں گا بعد میں، تو ایسا نہیں کر سکتا، جمعہ ہی پڑھنا ہے۔ یا میں جلدی یہاں سے نکل جاتا ہوں، میں نے کام جانا ہے کہیں، تو میں اپنی پہلے زور کی نماز پڑھ لیتا ہوں، ابھی جمعہ نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ظہر نہیں ہوگی، حرام ہے اس طرح کرنا، اس کو جمعہ پڑھنا ہی ہوگا، بھلے پہلے زور پڑھ بھی لی ہو پھر بھی اس پر جمعہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ شخص کہ جمعہ ہونے سے پہلے زور پڑھ چکا تھا، نادم ہو کر
گھر سے جمعہ کی نیت سے نکلا، اگر اس وقت امام نماز میں ہو تو نماز ظہر جاتی رہی، جمعہ مل جائے تو پڑھ لے، ورنہ ظہر کی نماز پھر پڑھے اگرچہ مسجد دور ہونے کے سبب جمعہ نہ ملا ہو۔ پہلے ظہر کی پڑھ لی تھی، اب نادم ہوا اور کہتا ہے کہ میں جا کر جمعہ پڑھ لیتا ہوں، تو اگر امام کے ساتھ مل گیا تو پھر تو جمعہ پڑھے گا، اور اگر امام صاحب نے اپنا پڑھ لیا تھا جمعہ، یہ بعد میں آیا، تو اب ظہر کی نماز دوبارہ پڑھے گا، وہ جو پہلے پڑھی تھی وہ اس کی قبول نہیں ہوگی۔ مسجد جامع میں یہ شخص ہے جس نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے اور جس جگہ نماز پڑھی وہیں بیٹھا ہے، تو جب تک جمعہ شروع نہ کرے ظہر باطل نہیں، اور اگر بقصد جمعہ وہاں سے ہٹا تو باطل ہو گئی۔ جن صورتوں میں ظہر باطل ہونا کہا گیا اس سے مراد فرض جاتا رہنا ہے کہ یہ نماز اب نفل ہو گئی، فرض اس کو دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ یہ کچھ مسائل ہم نے جمعہ کے حوالے سے سنے، اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔